السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم مطالعہ قرآن حصہ اول، اس کا رکوع نمبر 3، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک، اس کی لفظی میننگ، اس کی تشریح اور اس میں سے مختصر سوالات، یہ آج ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، یا کی میننگ ہے اے، یہ حروف ندا میں سے ہے، یا حروف ندا ہے، اے ایھا الناس، الناس لوگوں، اعبدو عبادت کرو، جمع مذکر غیر کا صیغہ ہے، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم رب رب، کم جمع کی ضمیر ہے تم، ربکم اپنے رب کی، الذی اسماء موصولہ میں سے ہے، الذی وہ جو یا جس نے، خلق فعل ماضی واحد مذکر غیر، خلق پیدا کیا اس نے، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، خلقکم تمہیں پیدا کیا، واو اور الذین اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ لوگ جو یا جنہوں نے، من سے حروف جارہ میں سے، حروف جارہ 17 ہے، باؤ تاؤ کاف و لام واو مز منز خلا ربا حاشا تا، من عدا فی ان علی حتی الی، من حروف جارہ میں سے ہے، اس کے میننگ ہے سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے، لعلکم لعل تاکہ تم، لعل تاکہ، کم تم جمع کی ضمیر ہے، تتقون یہ جمع مذکر کی صیغہ ہے، تاکہ تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو، الذی اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ جس نے، جعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غیر، جعل بنایا، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، الارض یہ مفعول ہے، الارض زمین کو، فراشم بچھونا، فرش، وہ اور السماء آسمان، السماء یہ واحد ہے، سماوات جمع ہے، سماوات جمع ہے، والسماء اور آسمانوں کو، بناء وانزل بناء چھت، یاد رکھیں یہاں پہ ارض ہے، یہاں پہ السماء ہے، ارض زمینیں بھی ساتھ ہیں، والسماء اور آسمان بھی ساتھ ہیں، یاد رکھیں بچوں، ارض کی جمع ارض ہی ہے، ارض کی جمع کیا آتی ہے؟ اردات نہیں ہے، اردون نہیں ہے، اردین نہیں ہے، جیسے زمین کی جمع زمینیں بھی آتا ہے، زمین کی جمع زمینوں بھی آتا ہے، لیکن عربک میں ارض کی جگہ جمع ارض ہی آئے گا، اردون یا اردین نہیں آئے گا، والسماء اور آسمانوں کو، بناء وانزل من السماء اور زمین کو فرش بنایا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، واو اور انزلہ نازل کیا، واحد مذکر غیر فعل ماضی ہے، انزلہ نازل کیا، من سے حروف جارہ میں سے ہے، السماء آسمانوں کو، ماء من سے، السماء آسمانوں سے، ماء پانی، فاخرج فا پس، اخرج یخرج اخراج نکالنا، اخرج نکالا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاخرج پس اس نے نکالا بہی اس سے، یعنی کہ آسمان سے، من الثمرات من سے، الثمرات پھلوں کو، الثمرات ثمر کی جمع ہے، ثمر واحد ہے، الثمرات جمع ہے، من الثمرات پھلوں سے، رزقن رزق، لکم تمہارے لیے رزق پیدا کیا، من الثمرات پھلوں میں سے، فلا فا پس، لانا تجعلوا بناؤ، تجعلوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، پس نہ بناؤ تم، للہ اللہ کے لیے، اندادن کے میننگ ہے شریک، اندادن شریک، واو اور انتم تم، تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون تم جانتے ہو، واو اور ان اگر کن تم ہو تم، فی میں، فی حروف جارہ میں سے ہے، ریب شک، ریب کی میننگ ہے شک، جیسے کہ پیچھے
پارے کے ابتدا میں آیا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ دوسری دفعہ لفظ آ گیا ریب شک، فی ریب شک، مما اصل میں منما تھا اس سے جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، نزلنا یہ جمع متکلم ہے، نزلنا ہم نازل کیا، علا پر، علا حروف جارہ میں سے ہے، علا کے میننگ ہے پر، عبدنا ہم نے اپنے بندے پر، یہ نون الفنا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، عبدنا عبد بندہ، نا ہم، عبدنا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو فاتو اتا آیاتی، فاتو پس لاؤ، بصورت کوئی ایک صورت، بصورت کوئی ایک صورت لاؤ، من مثل ہی، من سے مثل ہی اس کی مثل، مثل ہی اس کی مثل، یعنی کہ جو ایک صورت اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے اس صورت کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، وَدْعُو واو اور ادعو بلا لو، جب مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، ادعو بلا لو تم، شہداءکم، شہداء، شہداء کے میننگ ہے گواہ، شہداء اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، کم تم، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، من سے دون علاوہ اللہ اللہ، یہاں پہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے مراد ہے گواہ، یعنی کہ اپنے بتوں کو بھی بلا لو، اپنے حواریوں کو بھی بلا لو جن کی تم پوجا کرتے ہو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، سارے خداؤں کو بلا لو، ان کن تم صادقین، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، سچ بولنے والے، صادقین جمع کا صیغہ ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس ان اگر لم نہ، فَإِن لَمْ پس اگر نہ، تَفْعَلُوا تم کر سکو، وہ اور لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، پس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے، پس اتقوا ڈرو، اتقوا ڈرو، النار آگ، اتقوا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، اتقوا ڈرو تم سب، النار اس آگ سے، اللہ دی وہ جو، وقودها الناس، وقودها الناس، وقود ایندھن ہے، الناس اس کے لوگ، الناس لوگ، والحجارہ واو اور الحجارت پتھر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، والحجارہ زیادہ پتھر، لوگ اور پتھر، وقودها اس کا ایندھن ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین لام کے میننگ ہے کے لیے، کافرین جمع کا صیغہ ہے کافروں کے لیے، جو کاف اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واو اور بشر، بشر یبشرو، بشر کی میننگ ہے خوشخبری، الذین اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنو ایمان لائے، واو اور عاملو یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عاملو عمل کیے انہوں نے، الصالحات سہلے نیک ہوتا ہے، صالحات زیادہ نیک، اور عمل کیے نیک، انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل 7 ہے، انا، بانا، لیتا، لکنا، لعلا، ناصب اسمان رافع در خبر زد ما والا، انا حروف مشبہ بالفعل میں سے، اس کے میننگ ہے بے شک، انا بے شک، لہم ان کے لیے، جنات جنت میں باغ ہیں، ان کے لیے باغ ہیں، تجری جاری ہیں، چلتی ہیں، من سے، تحتہا اس کے نیچے سے، تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہر واحد ہے، انہار نہر کی جمع ہے، اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منہا ہرگاہ رزقوا دیا جاتا ہے، منہا اس سے، من سے، ثمرۃ پھل، رزقا قالوا ھذا الذی، رزق جب انہوں نے رزق دیا جاتا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، ھذا الذی، ھذا یہ اسماء اشارات میں سے ہے، اس کے میننگ ہے یہ، الذی وہ جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، من قبل اس سے پہلے، تو وہ تعجب سے کہیں گے کہ یہ وہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے، جب جنتیوں کو جنتی فروٹ دیا جائے گا، پھل دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، جب وہ کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا جاتا ہے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، واو اور اوت دیا جائے گا، بہی اس کے،
متشابہن بالکل متشابہ، یعنی کہ جو دنیا کا فروٹ ہے، دنیا میں جیسے تربوز ہے، جیسے خربوز ہے، جیسے اخروٹ ہے، جیسے خمانی ہے، جیسے انجیر ہے، جیسے شکل جہاں پہ ہے ویسے سیم ٹو سیم شکل وہ جنت میں ہوگی۔ تو جنتی کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمیں وہاں بھی دیا جائے گا، لیکن ٹیسٹ میں فرق ہوگا بھائیو۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن، ازواج زوج، زوجہ بیوی، ازواجن بیویاں، یعنی کہ ایک بیوی نہیں، جیسے کہا روایات میں آتا ہے کہ 70 یا 72 حوریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے، واو اور لہم ان کے لیے جمع کی ضمیر ہے، فیہا اس میں یعنی کہ جنت میں، ازواجن بیویاں ہوگی، مطہراتن پاک، ساری کی ساری بیویاں پاک ہوگی، مطہراتن پاک ہوں گی، واو اور ہم وہ، فیہا اس میں یعنی کہ جنت میں، واو اور ہے، ہم یہ ضمیر ہے جمع کی غیر کی، وہ فیہا اس میں یعنی کہ جنت میں، خالدون جمع کا صیغہ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ جنت ایسا گھر ہے، ایسا گھر ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بچوں یہ تھا اس کے لفظی میننگ، اور اب ہم اس کے بامورا ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 21 ہم پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے، پس تم اللہ کے ساتھ جانتے بوجھتے شریک نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے متعلق کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو پھر تم ویسی ہی ایک صورت بنا کر لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہیں، جس کا ایندھن پتھر ہیں، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی باغوں میں سے انہیں پھلوں کے ذریعے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ملے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔
تو بچوں یہ تھا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک اس کا لفظی ترجمہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو آیت نمبر 21 یہ 2010 کے جو پاس پیپر ہیں، بورڈ کے پیپر ہیں 2010 کے، اس میں آیت نمبر 21 یہ پیپر میں آ چکی ہے۔ تو اس میں آج ہم جو ہیڈنگ ہے اللہ عز و جل کی عبادت، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ عز و جل کی عبادت اور کا حکم اور عبادت کا مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم یہ 2010 میں یہ پیرا آ چکا ہے، آیت نمبر 21 آ چکی ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسان کے 3 گروہوں کے متعلق گفتگو کے بعد تمام انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو بچوں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی کے 24 گھنٹے جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتے ہیں تو اس کے وہ 24 گھنٹے عبادت بن جاتے ہیں، اور پھر انسان کا ہر قول اور فعل عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانوں کو یاد دہانی کرتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری اور تم سے پہلے آنے والے لوگوں کی تخلیق تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، احسان عظیم ہے، لہذا تم صرف ایک اللہ کی بات کر کے اس عظیم احسان کا حق ادا کرو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف۔ تو آیت نمبر 22 میں توحید کا درس دیا گیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ تو آیت نمبر 22 میں توحید کا درس دیا گیا ہے۔ تو 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی تخلیق کے احسان عظیم کی یاد دہانی کے بعد اس آیت میں تمام انسانوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب اس تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے تو تم جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ جب وہ رب تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تمہیں کھانا دے رہا ہے، تمہیں پانی دے رہا ہے، تمہیں ساری فیسلٹی، تمام سہولتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، تو پھر اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ لوگوں، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، وہ اللہ جس نے زمین کو آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے ہیں، تو بچوں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اسی طرح زمین فرش بنی رہے، آسمان یہ چھت بنی رہے، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا رہے اور یہ میوے جات آتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی برسات ہوتی رہے، تو تم سب اس کے عذاب سے بچے رہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24۔ تو بچوں آیت نمبر 23 اور 24 یہ 2007 میں بھی پاس پیپر میں آ چکی ہے، 2010 میں بھی آیت نمبر 23 اور 24 آ چکی ہے، 2010 میں مزید آ چکی ہے۔ تو آیت نمبر 23 اور 24 2007، 2010 اور 2010 مزید 3 دفعہ یہ پاس پیپر میں آ چکی ہے، انتہائی اہم آیت ہے، تو اس کی میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ تو گزشتہ آیات میں توحید کے تذکرے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، اگر تم اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کے متعلق شکوک و شبہات ہیں تو اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو، قرآن مجید میں موجود صورتوں جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایسے کرو ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ دراصل مدینہ کے یہودی اور مشرکین مکہ قرآن پاک کو کلام الہی نہیں مانتے تھے، اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے تھے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 مرتبہ مختلف مواقع پر قرآن کی مثل کلام بنانے کا کھلا چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اے رسول کہہ دیں کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کی مثل لانا ہے تو کبھی نہیں لا سکیں گے، بے شک وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ آگے سورہ ہود میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے
تو تم اس قرآن کی مثل 10 گھڑی صورتیں ہی لے آؤ. تو ایسے کرو، پورا قرآن نہیں، 6666 آیات کی بات نہیں کر رہا، صرف 10 آیتوں کی مثل لے آؤ. 10 آیتیں، صرف 10 آیات لے کے آؤ. 10 آیتیں تم نہیں لا سکو گے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے چاہو مددگار بھی بنا لو. اگر تم سچے ہو تو ایسا کرو. ہاں تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تم 10 آیتوں کی مثل نہیں لا سکتے، بلکہ تم ایک آیت کی مثل بھی نہیں لا سکتے. پھر سورہ یونس میں تیسرے مقام پہ اللہ عز و جل نے فرمایا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام اس کے رائٹر ہے، اس کے مصنف آقا علیہ السلام ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. اے پیارے حبیب، آپ انہیں کہہ دیں، یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کو گھڑ انہیں کہہ دیں، تو پھر تم اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لو، اور اللہ کے علاوہ جسے چاہتے ہو، جس کو چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. اپنے لات کو بلا لو، عزا کو بلا لو، حبل کو بلا لو، سارے مشرکین مکہ کو بلا لو، سبھی کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو. اور جب یہود اور مشرکین یہ چیلنج پورا نہ کر سکے تو پھر اللہ عز و جل نے مزید فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. سورہ طور آیت نمبر 34، کہ اس قرآن جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو، اور ساری چھوڑو، اس قرآن جیسے، اس کلام جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کے دے دو. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. تو کفار کو اللہ عز و جل نے جہنم کی آگ سے ڈراتے ہوئے نصیحت کی کہ اب تم اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی چھوڑ دو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سچا جان کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عذاب الہی سے بچو. تو بچوں اب آگے ہم چلتے ہیں. یہ کفار کو چیلنج، یہ میں نے بیان کیا ہے، آگے 4 مرتبہ چیلنج اللہ عز و جل نے کیا ہے، یہ بیان ہو گیا ہے. آگے آیت نمبر 25، آیت نمبر 25 میں مومنین کے لیے خوشخبری ہے. اس آیت میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے جو ہر وقت اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور من چاہی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یاد رکھیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح یہ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. عمل صالح کے بغیر ایمان، اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی امپورٹنس نہیں، کوئی اہمیت نہیں. عمل صالح وہ عمل ہے جس کی سنت رسول وسلم کے مطابق اور صرف رضائے الہی کے اصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. خلاف سنت عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا. خلاف سنت عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ نمود و نمائش کے لیے کیے گئے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی بھی خلاف سنت آپ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. وہ نمائش والا، ریاکاری والا عمل اللہ تعالیٰ کا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. تو عمل صالح کے نتیجہ میں ہمیشہ کی جنت بطور انعام ملے گی، جس میں اہل جنت وہ خوش رہیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اناؤنسمنٹ کرے گا، منادی کرے گا، اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے. جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا. بخاری شریف کتاب الرقاق میں یہ حدیث مبارکہ ہے. تو بچوں یہ تھے آیت نمبر 21، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23، 24 اور آیت نمبر 25. اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف. تو عبادت کا مفہوم بیان کریں. سوال نمبر 1 ہے، عبادت کا مفہوم بیان کریں. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ جواب، عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی کے 24 گھنٹے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتے ہیں تو اس کے وہ 24 گھنٹے عبادت بن جاتے ہیں، اور پھر انسان کا ہر قول، ہر فعل وہ عبادت کہلاتا ہے. سوال نمبر 2، زمین اور آسمان کو اللہ عز و جل نے کیا بنایا ہے؟ سوال نمبر 2 میں زمین اور آسمان، زمین کو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، اور آسمان کو تمہارے لیے اللہ عز و جل نے چھت بنایا ہے. زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے. کویسچن نمبر 3 ہے، اللہ عز و جل نے انسانوں کو کیا چیلنج کیا؟ اللہ عز و جل نے انسانوں کو پہلا چیلنج کیا
کہ ایسے کرو کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. آگے خود ہی فرما دیا نہیں لا سکو گے. پھر دوسرا چیلنج کیا کہ 10 آیتیں ہی اس کی مثل لے آؤ، 10 آیتیں اپنے پاس سے گھڑ کے لے آؤ. دوسرا چیلنج، وہ نہ لا سکے. پھر اللہ عز و جل نے کہا کہ ایسے کرو کہ ایک آیت کی مثل ہی لے آؤ، یا ایک قرآن کی کسی ایک بات کی مثل ہی لے آؤ، لیکن وہ کافر اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے. تو اللہ عز و جل نے یہ انسانوں کو چینل کیا. کویسچن نمبر 4، اللہ عز و جل کا کلام کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا کلام کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل کا کلام یہ ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ عز و جل کا کلام یہ ہے، اللہ عز و جل انسانوں سے کلام فرمایا کہ لوگوں، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان سے پانی تمہارے لیے نکالا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں، تو اس رب سے شریک نہ ٹھہراؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وہ تم سب کچھ جانتے ہو کہ آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، فرش بنانے والا زمین کو اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، پھل دینے والا اللہ، تو پھر تم اپنے رب کے ہاں شریک ٹھہراتے ہو. یہ اللہ نے انسانوں سے کلام کیا ہے. اللہ عز و جل نے کفار کو کتنی گھڑی ہوئی صورتیں لانے کو کہا؟ 10 صورتیں یا 10 آیات. اللہ عز و جل نے 10 آیتیں اللہ عز و جل نے کفار کو گھڑی لانے کے لیے کہا، من گھڑت ہی لے کے آؤ صحیح، لیکن وہ نہیں لا سکے. جہنم کا ایندھن کون کون ہے؟ جہنم کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. کویسچن نمبر 7، جہنم کی آگ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جہنم کی آگ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم کی آگ منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے. سوال نمبر 8 ہے، جنت کی خوشخبری کن کو سنائی گئی ہے؟ جنت کی خوشخبری یہ ایمان والوں کو سنائی گئی ہے، جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو سنائی گئی ہے. کویسچن نمبر 9 ہے، کون سی 2 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں؟ کون سی 2 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں؟ تو 2 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح دونوں ہی لازم اور ملزوم ہے. جو بچوں، یہ تھا آج کا رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.